نے پتہ کیا کیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں منفی سوچے، یعنی میری تو ضرورت ہے پر سپیکر والے کی کوئی ضرورت نہیں، میری تو ضرورت ہے پر الیکٹریشین کی کوئی ضرورت، یہ درست نہیں۔ جو بندہ جس مقام پہ بھی ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرے، اور اگر آپ کے ساتھ تو بندہ تھوڑی سی بھی نیکی کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ مشکور زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب نہ ہمارے ہاں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی نے بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ میں نے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ بلکہ بہت سارے بچے اب ہمارے بالخصوص جو ذرا 18-20 سال کی عمر میں کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابا جی کو بھی خرچہ میں ہی دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ سوچ زور پکڑتی ہے اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تشکر، شکریہ، احسان مندی، احسان شناسی، اس خوبصورتی پر بھی زور دیا ہے۔ فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ حضور پسند کرتے تھے تشکر کے جذبات، جزاک اللہ کے جذبات، خیر کے جذبات۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کا کام کرتا ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جواب میں نا اپنے پاس ہوں۔ دیکھیں مولا علی شیر خدا، شیروں کی باتیں شیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس استاد نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، مانتے کوئی نہیں ویسے ہم لوگ اس بات کو، ہمیں تو جو سارا پڑھا دے وہ بھی ہمارا دل کرے تو استاد مانے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، فرماتے ہیں وہ میرا استاد ہے۔ اور جو اگلی بات ہے وہ شیروں والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ چاہے تو مجھے کوفے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، میں استاد کے کہنے پر بکنے کو تیار ہوں۔ اتنی بڑی بات یاد، اتنی بڑی بات۔ حالانکہ مولا علی کے استاد ایک ہی ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ، وہ صرف مدینے والے محبوب کے شاگرد ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے وہ بتلاتے ہیں کہ تھوڑا سا نا تشکر کا بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ بھی احسان کرو تو مشکور رہیں، ممنون رہیں۔ ہم جب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، اسی بندے نے ساری دنیا سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ انداز ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا، اور یاد رکھیں دنیا میں بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہ ہو وہ بڑا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو مانے گا تو پیر پکڑے گا نا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی پیر ہے، آج کل مذہبی لوگ بھی، خطیب، واعظ، نعت خان، نقیب اللہ، ماشاءاللہ ان کا بھی پیر نہیں ہوتا، سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ پیڑا ہاتھے چڑھ گیا وہی سیدی مرشدی، ختم ہو گئی بات۔ کون مطلب کسی کو باقاعدہ مانے؟ اور ویسے بھی جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں مرید نہیں ہوتے، وہ سیدھے سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ آسان کام یہی ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ بھی کسی کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار۔ آپ اکیلے رہ جائیں گے، تنہائی محسوس کریں گے، آپ کو یوں لگے گا کہ میرے پیچھے شاید کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں۔ اپنے ماں باپ کا، ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں جاتا ہوں تو دعائیں بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزائیں ساتھ چلتی ہیں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اب میں اکیلا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، دوائیاں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ اور کہنے لگا ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ تو اخلاقی قدروں پہ ضرور توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔